ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد اہل بیت خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس عارضی زندگی میں نامحدود وقت کے لیے جو ایک عظیم سرمایہ حیات دیا ہے، جس سے ہم فرشتوں سے آگے بڑھ کر خدا سے ملاقات کے قابل ہو سکتے ہیں، ذات واجب اس سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سرمایہ کی معرفت حاصل کر کے اس سے جو کچھ ہم نے مرنے سے پہلے کمانا ہے اس کی راہ سمجھ کر اسی راہ میں صرف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بات تھی سورہ مبارکہ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر اور تشریح میں، یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اس سورت کو انتخاب کیوں کیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس سورت کی اگر ہمیں کچھ کسی حد تک معرفت اور تفسیر معلوم ہو جائے گی تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس چھوٹی سی سورت میں پورا قرآن بند ہے۔ اگر اہداف قرآن مجید کو جو قرآن مجید کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن مجید سارے کو پڑھ کر اس کو سمجھا ہے، وہ اہداف اور وہ منزل جس پر قرآن مجید پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس سورہ فاتحہ کی اللہ کی توفیق سے سمجھ آ جائے تو وہ سارے مقاصد اس میں سمٹ کر آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر یوں ہے کہ یہ اس کا ہمیں جو ایز ایک مسلمان اور مومن دن اور رات میں کئی دفعہ واجب طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، وہ بڑی مفید بھی ہوتی ہے، لیکن سمجھ کر پھر آدمی کسی اور طرف مشغول ہو جاتا ہے، وہ مشغولیت اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ وہ چیزیں ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں، اور وہ ذہن میں رہتی تو کوئی قدم اس کی روشنی میں اٹھانا تھا، پھر آدمی اس راستے کو طے کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے جو اس علم یا معرفت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونا تھا۔ یہ چونکہ ہر روز پڑھنی ہے اور ہر روز پڑھنا واجب ہے، اور پھر یعنی یہ صورت ہے جس کو نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ آپ جتنا بھی توجہ کے ساتھ قرآن مجید یا کوئی دعا پڑھنا چاہیں، نماز خود اگر ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں کہ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، ابھی تک جو ہے نمازی پورے نہیں ہو رہے کہنے کے باوجود بھی، خود انشاءاللہ یعنی اگر آپ نے دعا کی کہ مومنین ہمارا ساتھ دیں تو یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے نماز کے آداب اور اسرار، جن میں سے ایک یہی ہے، یعنی نماز کا بیشتر حصہ سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ جو سورہ فاتحہ کی معرفت رکھتا ہے اس کی نماز اور ہے، اور جو اس کو وہ چٹی سمجھ کر بھائی چلو نہ پڑھی تو ڈنڈے لگنے ہیں، وہ پڑھ جائے گا تو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح تراویحیں پڑھانے والے پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی کو میسج بھی درمیان میں کر لیتے ہیں اور تراویح بھی جاری رہتی ہے۔
اگر سورہ فاتحہ کی طرف توجہ ہو تو پھر دوسری طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. یعنی ہیں کئی، یعنی یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ البتہ اہل سنت کی وہ روایت ہے کہ دوران نماز سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کو امتحان آیا اور ہمیں دکھانے کے لیے سانپ آیا اور اس نے انگوٹھا امام کا اپنے منہ میں ہم تو جو ہے نماز میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس مسجد میں کام کیسا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، غلط ہوا ہے، کہاں سے نقص ہے، کہاں سے جو اس طرف دیوار ہو. جس کے ہم ماننے والے ہیں اس کو پتہ نہیں چلا، محسوس نہیں ہوا. توجہ سورہ فاتحہ میں ایک روایت میں ہے، وہ اس کو بھی اہل سنت نے لکھا ہے کہ بچہ گر گیا کنویں میں. اب بچہ کنویں میں گرے، گھر میں اس وقت جنہیں اس طرح ہی ہوتا تھا، گھر کے اندر کنواں ہوتا تھا، بچہ ظاہر چیخا ہوگا، چلایا ہوگا. یہ جب آپ کو کوئی آواز آتی ہے نا، خوشبو آتی ہے یا آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہ دماغ کی مدد سے یہ سماعت، بصارت اور شامہ کام کر رہا ہوتا ہے. دماغ جب سن ہو جاتا ہے، آپ کو خدا آپریشن سے بچائے، جن کے آپریشن ہونے ہیں خدا وند عالم کامیاب فرمائے، اس وقت دماغ کو سن کرتا ہے ڈاکٹر. جب دماغ سن ہو جاتا ہے تو باقی سارا جسم بے شک کاٹ دیں. ہمارے ائمہ طاہرین کا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ڈاکٹر آ کے ان کو انجیکشن نہیں لگاتا تھا، دماغ اور ذہن اس سورہ فاتحہ میں اتنا منہمک ہو جاتا تھا کہ باہر کی کوئی چیز، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ائمہ طاہرین کو آپ یعنی مومنین ہیں، ہم جیسے مومنین ہیں، ان کی آپ نمازیں، ہمارے قوم میں استاد مکرم تھے، وہ ایک دوسرے بزرگ جو ان کے ساتھ کمرے میں رومیٹ تھے، ان کا بتاتے ہیں، یہ باور کریں، اس کو جو ہے نا افسانہ نہ سمجھیں. حرم مطہر فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہ، اس میں یہ قاری صاحب نے کیا ہوگا. اب اگر توفیق ہو تو حرم میں جائیں تو علامہ طباطبائی کی قبر پر جائیں، ان کے ساتھ آخ انصاری کی قبر ہے، جہاں ان کی قبر بالکل اکٹھے، مراجع کی قبریں تھوڑا سائڈ پہ ہیں اور آخ انصاری اور علامہ طباطبائی کی قبر اکٹھی ہے تقریباً ایک جگہ پر. آخ انصاری کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں اس قبر والے نے بتایا ہے کہ ہم اتنا عرصہ ایک کمرے میں اکٹھے رہے ہیں دن رات، لیکن اس شخص کو میں نے اتنے عرصے میں کوئی مکروہ کام کرتے نہیں دیکھا. مکروہ قدم، اگر آپ مکروہات کی جو ہے نا فہرست پڑھیں تو بیٹھنا اس طریقے سے بیٹھے مکروہ ہے، اس طریقے سے کھائیں مکروہ ہے، اس طریقے سے سوئیں مکروہ ہے، اس طریقے سے اٹھیں مکروہ ہے. یعنی مرحلہ مرحلہ، لمحہ لمحہ اس کے سامنے شریعت مقدسہ تھی، ڈھلا ہوا تھا. علامہ طباطبائی نا، وہ جو موسی خنصاری ہیں، انہی کے بارے میں
یا دوسرے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک کمرے میں رہتے تھے، اور ایک مکروہ یہ بھی ہے، اگر آپ حتیٰ اپنی اہلیہ یا بچوں کے ساتھ جس کمرے میں ہیں آپ نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بچے اور بیوی نہیں پڑھتی کہ کوئی عذر ہے یا سردی کے، یا اب آپ اٹھ کے جناب پہلے تو کھاڑ کھاڑ کر کے مطلب یعنی کریں گے واش روم وضو وقت یعنی بسم اللہ، پھر یعنی اگر آپ کے نماز اس کمرے میں نماز تہجد پڑھنے سے آپ کے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے شدید. یہ نماز ان کے لیے اگر باعث اذیت ہو رہی ہے. وہ فرما رہے ہیں وہ اٹھ جاتے تھے بہت جلدی نماز تہجد کے لیے، میں ان کے ساتھ نہیں اٹھتا تھا، نہیں اتنی ہمت ہوتی. سردیوں کا موسم تھا مدرسہ فیضیہ میں، سردیوں میں ایران میں برف باری ہوتی ہے بڑی شدید، دیکھیے ہم نے قوم نے بھی. تو وہ پھر اٹھ کے یعنی پہلے تو وضو جس پانی سے کرتے تھے نا اوپر سے برف توڑنی پڑتی تھی، جنگل اچھا زور لگا کے، تالاب تھا مدرسہ فیضیہ میں، اوپر برف جمی ہوئی ہوتی تھی، اس کو توڑ کر اس پانی سے وضو کر کے پھر کمرے میں وہ بخاری کہتے ہیں ہیٹر کو جو ان کی وہ جل رہی ہوتی تھی وہاں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ سو رہے ہیں، وہ میری نماز تہجد پڑھنے سے ڈسٹرب ہوں گے. کدھر جا کے پڑھتے تھے؟ چھت پر. کہتے مجھے تھوڑی وہ گلٹی فیل ہوا بھائی میری وجہ سے، یعنی وہ پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھائی ان کو لے آتا ہوں، نہ ملے. بالآخر یعنی وہ ایک جگہ رہتی تھی، جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں، اور برف اوپر جمی ہوئی ہے پشت کے. یہ کوئی نہ تاریخی افسانے ہیں نہ یہ ہمارے علماء کرام ہیں. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز انسان کی بخشش اور جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اگر 2 رکعت کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم یعنی اللہ یہی جرم ہمیں معاف کر دے کہ نماز کی کتنی توہین کی ہے ہم نے. مصباح مجھے پہلے یہ صحیح نہیں سمجھ، اس مثال سے بڑی مصباح یزدی علیہ رحمہ، وہ بھی اب مرحوم ہو گئے، انہوں نے ایک حدیث ہے علماء اخلاق کی عموماً رہتی ہے زبانوں پر، حسنات الابرار سیئات عند المقربین یا سیئات المقربین، یہ اس طرح پڑھ گیا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب ہستیوں کے نزدیک ان کی نگاہ میں گناہ ہیں. وہ سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی، ہم سمجھتے کہ نیکی کس طرح گناہ، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہم گناہ کیسے کہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. اس بار آخری عمر میں نا بڑا سلیس کر کے، ویسے جنی بہت فیلسوف تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے فیلسوف، صاحب نظر فیلسوف تھے. ان کی یونیورسٹی تھی انٹرنیشنل جس کے پڑھے ہوئے ایران چلا رہے ہیں. ایک ملک اتنی پابندیوں میں چلانا، اس کے لیے نالج چاہیے. پاکستان بہت راستہ کھلا ہوا ہے، اگر ہم
ہم ماچس بھی لینی ہو تو چائنا سے لے آتے ہیں گھر میں چولہا جلانے کے لیے. انہوں نے سب کچھ اپنا بنایا. وہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے وہ ایک حوضے کے پڑے ہوئے ہیں. امام خمینی نے بجٹ دیا تھا اس یونیورسٹی کے لیے. ہم جن ادھر جاتے ہیں انگریزوں کے پاس پڑھنے کے لیے, بہت سارے میرے ہوتے ہوئے چند انگریز آئے تھے جنہوں نے تھیسز لکھنے تھے کسی موضوع پر, اور وہ آئے ہوئے تھے علامہ طباطبائی کو ڈھونڈنے کے لیے, وہ ہماری مدد کریں گے. ادھر آ کے پتہ چلا کہ وہ مرحوم ہو گئے. ان کے شاگردوں کے پاس منتیں جا کر کی کہ ہماری مدد کرو. کئی مہینے ہوٹل بک کروا کے وہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس عالم دین کے ساتھ پاس ٹائم ملے گا. مشہد میں کے بہت بزرگوار ہیں. کوشش یہ تھی کہ یعنی پہلا ہدف یہی تھا کہ یعنی ہماری نماز کی حالت بہتر ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اب چونکہ لکھنے کی بھی ہماری نہیں ہے, یہ بھی معصوم نے فرمایا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت اچھی عادت ہے, بعض لوگوں کی ہوتی تھی. آج کل طالب علم خود اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کاغذ قلم نہیں ہوتا. بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کو جہاں کوئی چیز ملے. لیکن مجھے یاد ہے ایک عالم دین کے ساتھ نا سندھ میں وہ بسیں بھی جو ہوتی تھیں اس زمانے کی, اور پھر روڈ جس طرح کے تھے, اور پھر ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے بس میں, درمیان میں نا گیلری میں دھکے لگ رہے تھے. بس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس جو بزرگوار تھے انہوں نے, وہاں کھڑے ہونا مشکل ہے, انہوں نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی, قلم نکالی, اور ان جمپوں میں وہ شعر لکھا. بھائی نیچے اترنا ہے تو پھر تو شاید یاد. خلاصہ یہ ہے کہ عرض کیا تھا کہ شروع میں کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کی دلیل سورہ فاتحہ میں دی گئی ہے کہ تعریف حمد کیا ہوتا ہے؟ اختیاری کمال پر ثنا کرنا. اب یہ کیوں اللہ کے لیے ہے حمد, سمجھانے کی قرآن مجید نے کوشش کی ہے ہمیں کہ حمد اس کے لیے ہے جو تمام کمالات کا مجموعہ ہو, جس میں نقص ہو اس کی نکوش ہونی چاہیے, وہ تو ناقص ہے. اس کی تو یہاں اس میں خلا ہے, عیب ہے, یہ معیب ہے. معیب کی تو حمد جس میں عیب پایا جاتا ہو, جس میں شک ہو, جس میں نقص ہو, جو کھوکھلا ہو, جس میں کوئی کمزوری ہو, اس کی حمد نہیں ہو سکتی. پوری کائنات میں انبیاء سمیت کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو اور ہر کمال ہو, وہ صرف اللہ ہے. اس لیے الحمدللہ. پھر کہا کہ یعنی اور اگر حمد اپنا کروانے کو دی جاتا ہے یا کسی اور کا کرنے کو دل چاہتا ہے تو کوئی ایسا ڈھونڈو جو رب العالمین ہو. آپ کا تصور صحیح کرنا اور عالمین کا. اگر کوئی مل جائے جو عالمین کی ربوبیت کر رہا ہو, تم خود ہو تو اپنی حمد بے شک کرو.
اگر کوئی اور ہے تو اجازت ہے کرو، لیکن دیکھنا رب العالمین ہو، کسی کا مربوب۔ پھر کہا ابھی اگر تسلی نہیں ہوئی تو اور بتاتے ہیں آپ کو۔ البتہ وہ معنی میں نے اس لیے لکھے ہوئے ہوں تو پھر آدمی دوہرا سکتا ہے۔ رحمان اور رحیم کی شرح جنہیں کم ہوئی، اس پر میں جنہیں ڈرتا ہوں کہ ختم کریں کہ جو آپ آتے ہیں وہ بھی بھاگ نہ جائیں، کہ الرحمن الرحیم اگر حمد کرنا چاہتے ہو، دل چاہتا ہے، خود کمال دیکھ کر، یہ انسان کی فطرت ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ بہت ساری فطرتیں ہیں جو ہماری دب گئی ہیں، یہ ہر شخص میں ہے، ہم کمال کے خوگر ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں ہر قوم کا شخص کسی نہ کسی چیز کے سامنے جھکا ہوا ہے، پوجا کرتا ہے، یہ اصل وہ فطرت اندر سے مجبور کرتی ہے۔ ماں باپ کو جس کے سامنے جھکتا دیکھا ہے تقلیدی، حتیٰ یہ جو حسن ظاہری کے عاشق ہو جاتے ہیں، لیلا اور سسی کے، وہ ایک جسمانی تھوڑا سا چہرے پر جس طرح درخت کی تازگی ہوتی ہے بدن کی، وہ دیکھ کر یہ جو مر رہا ہے، اصل میں اس سے پوچھے یہ کمال ہے، کمال کا خوگار ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ بھائی جن رخساروں میں 2 دنوں کے بعد کیڑے پڑ جانے ہیں، یہ پرستش کے قابل؟ یہ جو آج 13 فون سن رہی ہے اور کل اسی کے بعد 10 اور اس کے نمبر پر آئے ہوئے انہیں میسج، کمال جہاں دیکھتا ہے جھکتا ہے، کشش کمال کی۔ سورہ حمد کہہ رہی ہے کہ رب العالمین ڈھونڈ کے لا، رحمان اور رحیم ڈھونڈ کے لا، ہو جا عاشق بے شک، مالک یوم الدین کوئی اور لے آ، اگر مل جائے ایسا کر، نہیں تو پھر یہ دل کو بھانتا ہے تو اس کی حمد کر اور اسی کو پکار کے کہے ایاک نعبد، دل چاہتا ہے کہ تیری عبادت کروں، ذہن مانتا ہے کہ تجھ سے مدد مانگوں۔ ایک تو یہ یعنی چند صفات دلیل ہو گئیں اللہ کی محمودیت کی۔ اللہ محمود ہے، کیوں؟ چونکہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ دوسرا یہی دلیل ہے اللہ کے معبود ہونے کی، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ عبادت جچتی اس کو ہے جو اللہ ہو، جو رب العالمین ہو، جو مالک یوم الدین ہو، جو رحمان ہو۔ ایاک نستعین، استعانت، بندے کا کسی سے مدد مانگنا، بندہ گرا ہوتا ہے جب کسی سے کچھ مانگ رہے تو ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جب خنزیر کھانا تیرے لیے جائز ہو اس وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، نہ پھیلاؤ۔ جاب کرنا آپ کو عرض کیا تھا کہ مکروہ ہے، کیوں؟ بندہ بندے کا، چونکہ ہمارا جو جاب سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ جو جاب ہولڈر ہے وہ اونر کا، یوں نہیں ہے کہ وہ بھی بندہ ہے، وہ اس طرح تو جاب ہو تو یعنی ہونا چاہیے، زندگی کا سسٹم اسی سے چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کہ میں اس کا کام کرتا ہوں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھے، بہت اسلام کو اس سے کراہت ہے۔ بندہ بندے کی غلامی
تھی یہ، اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا آہستہ آہستہ، ایسے قوانین بنائے کہ غلامی والا سسٹم خود بخود ختم ہو گیا۔ نہیں، اسلام کہا اگر کمزور محسوس کرتا ہے نا اپنے آپ کو، اگر کسی کو اپنا دکھ سنانے کو جی چاہتا ہے نا، کتنوں کو سنایا ہے، اور آپ اٹھے ہیں تو وہ آپ کی بے کسی پر ہنس رہے تھے، نہ گیا کر جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اپنے دکھڑے سنائے۔ تجھے بتاؤں کون ہے اس قابل کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اس کو اپنے دکھ کھل کے بتا۔ وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ ہے جو رحمان ہے، وہ ہے جو رحیم ہے، وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے، وہ ہے جس نے تیری جفائیں جو تو نے اس سے کی ہیں تیرے گھر والوں کو نہیں بتائی کہ تیری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ عبادت، استعانت اور حمد کی یہ دلیلیں، ساتھ ساتھ ایک اور مطلب بھی اگر آپ توجہ کریں تو جہاں توحید بھی ہے سورہ فاتحہ میں، وہ ایسے کہ اگر آدمی سمجھے صحیح کہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ سمجھ آ جاتا ہے کہ رب العالمین کائنات میں صرف ایک ہے۔ رحمان کا اگر صحیح معنی سمجھ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان ایک ہے، رحیم ایک ہے، معبود ایک ہے، مستعان ایک ہے۔ یہ جب ادھر پہنچ آئے ہیں نا، اگر آدمی یہ سفر اپنے دل اور ذہن کے ساتھ کرے، پھر عرض کیا، پھر ہمیں یعنی جو ہے نا نماز جو ہے نا وہ تحمیل نہیں لگے گی۔ اگر ہم بچوں کو یہ معنی سمجھائیں تو پھر بچے کو مار کے نماز، پھر آپ کو عرض کیا کہ یعنی یہ آج کل خطرہ ہوتا ہے نا، جوان بچوں کو خصوصاً جو سمجھدار ماں باپ ہیں ڈرتے ہیں کہ باہر جانا ہے، 1 گھنٹے میں ایک بیٹا اور بیٹی برباد ہو کے آ جاتے ہیں واپس۔ کیوں؟ چونکہ جوانی وہ دوران ہے زندگی کا کہ جو ہے نا اس میں کشش ہوتی ہے۔ یہ جہاں جو اس کو پسند آ گیا، آپ پھر 100 کوشش کریں۔ یہ لیٹ شادی کرنے والوں نے بھی یہ نقصان اٹھایا ہے۔ ادھر بیٹی اور بیٹے کو بھیجا ہوا ہے جہاں نیم اریان بیٹی کے لیے لڑکے کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، اور لڑکے کے لیے نیم اریان، وہ ان کے ہو جاتے ہیں، پھر یہ بچی کو شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں، بیٹے کے لیے لے آتے ہیں، وہ جب تک گھر رہتا ہے اس وقت تک جہنم، اور آخر طلاق پہ منتہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کو بچپن سے ہی وہ چہرہ دکھائیں کہ پھر دوسرے سارے حسن اس کی آنکھوں میں آئیں ہی نہیں۔ وہ ہے اس کو رب العالمین پڑھائیں، جو رب العالمین کے مظاہر ہیں، علی اور فاطمہ، ان کی سیرت بتائیں، تاکہ کوئی معشوق ان کی آنکھوں میں آپ کو واقعات سنائے ہیں نا کہ جن کو نماز تہجد نصیب ہے، دو تین واقعات سنائے تھے، بہت واقعات ہیں ایسے۔ نماز تہجد خود ایک سفر ہے، آدمی کہیں جاتا ہے،
کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو محسوس کرتا ہے. جو ادھر ملنے جاتے ہیں ان کو دنیا کی پھر کوئی تجلی ان کی آنکھوں میں نہیں آتی. جب یہ ہم نے ہوش و حواس میں کہہ دیا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور محسوس کیا کہ ہمارے غربت، ہماری بے کسی، ہماری بے بسی پر ایک دست شفقت ہمارے سر پر آ گیا ہے، ہم اب رب العالمین کی پناہ میں ہیں، ہم اب رحمان اور رحیم کی آغوش میں ہیں، ہم اب مالک یوم الدین کے سایہ عاطفت میں ہیں. اب جو ہے نا، چونکہ انسان سراسر فقر ہے، اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، اور اپنی معرفت جب ہو جائے تو پھر عبادت میں بڑا لذت آتا ہے. ہمیں عبادت میں کیوں لذت نہیں آتی؟ چونکہ ہم نے اپنا فقر محسوس. سب سے بڑا انسان کا جو خطر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے نہیں ایسے، لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ. جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اس کو لذت عبادت ہی. یہ عبادت اصل میں یعنی آپ نے دیکھا کہ کبھی بچہ یعنی باہر نکلے نا، اور کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ حملہ کر دے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور اس سے میں بچ. چیخ مار کے جب وہ کہتا ہے نا ماں، اور ڈھونڈتا ہے کہ کدھر ہے میں اس کی پناہ، اس کیفیت کا نام نماز ہے. بیمار بھی اسی لیے کہتے ہیں، بیمار سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ اسے قرب الہی حاصل ہو. ہمیں نماز میں وہ مطلب یہ کہ وہ وہی بات ہے کہ ہمیں مطلب نماز ایک دفعہ صلوات پڑھنی محمد اللہ. یہ یوں نہیں ہے کہ آپ کا صرف مسئلہ ہے، یعنی ہم کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ محسوس نہیں کرتے، کچھ کم محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھی طرح توجہ ہو تو محسوس کر لیتے ہیں. اصل میں حتیٰ معصومین، یہ بات اب بندہ یعنی کرے عوام میں تو پھر یعنی فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. معصومین کی مناجات، یعنی ابھی مناجات کے مہینے شروع ہو گئے، رجب میں یعنی ہیں ہر روز کی دعائیں، آگے شعبان میں مناجات شعبانی ہے، اگر رمضان میں دعائیں ابو حمزہ سمالی ہے سحر کے وقت پڑھنے کی. امام سید الساجدین فرماتے ہیں لولا رحمتک لکنت من الحالکین. اگر تیری رحمت نہ ہوتی، اگر تیری رافت اور شفقت نہ ہوتی، اگر ایک سیکنڈ کے لیے تو اپنی رحمت مجھ سے منقطع کر لے، میں کنت من الحالکین. سید الساجدین زین العابدین فرما رہے ہیں میرے اللہ، میری عبادتیں تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. انسان ایسے ہے یعنی وہ یعنی اس کے لیے یعنی جو تفصیلی جواب ہے نا، فلسفے میں ایک بات ہے حرکت جوہری کی، اور قرآن مجید میں یعنی یہ فلسفے کی کتاب تو نہیں ہے. آپ کو یعنی اسی اہدنا صراط المستقیم کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ کیوں ہمیں بار بار
جب ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کا عرض کیا کہ ہم ہر وقت ہر لحظے یعنی آگے بڑھ رہے ہیں درخت کی طرف، لیکن اگلی منزل کا ہمیں پتہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جب مصیبت آئی تھوڑا پردہ ہماری آنکھوں سے ہٹا، ہمیں اپنی حقیقت نظر آ گئی، اور جس کی آغوش میں جاننا ہے وہ بھی نظر آیا، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے وہ جہاں منافقین کی بات کی ہے وہاں یہ کہ کلما کس طرح ہے، یعنی جب بجلی کڑکتی ہے تو چلتے ہیں، مشاؤ فی ہے، پھر جب وہ بجلی کی کڑک ختم ہوتی ہے تو پھر اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ یعنی جو ہے صبح سے لے کر 12 بجے تک یہ گھنٹے کافی ہیں، اس کے بعد 1 منٹ لیٹ نہ کرو، فوراً دوڑ کے آ جاؤ، پھر اپنے آپ کو بھی دوہراؤ تو کون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آ کے پڑھو، پھر دوہراؤ، اس کو سمجھ کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے نعبد و نستعین کہہ رہا ہے تو کون ہے۔ اور یہ خوف، اور پھر جب رب العالمین پڑھے گا تو پھر رجا بھی تجھے آ گئی، پھر وہ جو ٹوٹا ہوا دل تھا، وہ جو احساس شکستگی تھا وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ پتہ چل جائے کہ میں تو کچھ نہیں، لیکن جس کی آغوش میں ہوں وہ رب العالمین ہے، وہ گزری یاد دلانے والا نہیں ہے۔ اسی سفر کو جاری کرنے کے لیے یہ نماز واجبہ اور سورہ فاتحہ ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد۔ جو بات جہاں کرنی ہے، میں یعنی خود میرے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یعنی اگر ہم خدا توفیق دے اور کر لیں، اہدنا الصراط المستقیم کی جو بات ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ اب معنی معلوم ہو گیا، اہدنا کا ہدایت ہے، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ پچھلے 2 درسوں میں عرض کیا تھا کہ صراط مراد راستہ ہے، لیکن یہ راستہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ذہن میں راستوں کا تصور ہے۔ ہمارے ذہن میں راستہ یعنی ایک مکانی فاصلہ، یہاں سے ناز ٹاؤن جانا ہے تو ایک راستہ ہے، یہاں سے ماڈل ٹاؤن جانا ہے تو ایک راستہ ہے، یہاں سے ملتان جانا ہے تو ایک راستہ ہے۔ انسان جو اہدنا الصراط میں صراط مانگتا ہے، یہ لاہور سے ملتان کا راستہ یہ مٹی سے اشرف المخلوقات بننے کا راستہ ہے۔ یہ اسفل السافلین سے نکل کر احسن الخالقین کی منزل کو چھونے کا راستہ ہے۔ یہ کہاں ملے گا، کس میپ پہ یہ راستہ ہے جو انسان کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو فقیر محض سے نکال کر اس منزل پر لے جاتا ہے کہ یہ کہے کون تو ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی افسانے نہیں، ہم نے اللہ کے بندے دیکھے ہیں۔ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سنگریزے اٹھا کر ابا پہ رکھتے تھے، رکھنے تک سنگریزے تھے، جب حشام نے دیکھا تو ہیرے اور جواہرات تھے۔ عیسیٰ ابن مریم
مٹی اٹھاتے تھے، پھونک مارنے تک مٹی تھی، پھونک کے بعد پرندہ بن کے، ٹھوکر مارنے تک مردہ تھا، ٹھوکر لگنے کے بعد سانس بھی چل گیا، خون بھی چل گیا، ہارٹ بھی چل گیا. کدھر ہے وہ طبیب؟ کر لے اور سائنس ترقی، وہ کرے ڈاکٹر پیدا جس کی ٹھوکر سے مردہ. اور افسانہ نہیں، قرآن مجید کا انسان کی یہ منزل ہے. یہ اس بے کس انسان، بے بس انسان، جس کی جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اتنا انسان فقیر تر ہوتا جا رہا ہے. میں مذاق کر رہا تھا کہیں نا، یہ جو سروس چلتی ہے نا نیٹ پہ، اوبر کریم، وہ نیٹ کی سروس آنا بند ہو گئی تو وہاں جیسے بندہ اندھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ. اتنا تو فقیر انسان پہلے نہیں تھا. لائٹ چلی جائے، اب 24 گھنٹے، اب لائٹ خدا نہ خواستہ، یعنی اللہ ہمیں وہ حکمران دے جو ہمیں اپنی زندگی کی جو ان پر واجب ہیں سہولیات وہ دے سکیں. بڑا فقیر ہو گیا، بڑا. وہ جو گاؤں میں رہنے والے تھے وہ اتنے فقیر نہیں تھے جتنے اب ہم ہو چکے ہیں. تو یہ صراط عرض کیا تھا کہ خود یعنی ایسا راستہ ہے جو مسافر کے اندر ہے. سمجھانے کے لیے مثال دی تھی. ہیں یہ مطالب اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ تھوڑے مشکل ہیں چونکہ ہم ان سے مانوس نہیں ہیں، لیکن سمجھ آنے والے ہیں. آپ اب یعنی میں نے صلوات پڑھوائی ہے کہ تھوڑی یعنی سستی دور ہو جائے. جس طرح ایک درخت، ایک پودا ہر سیکنڈ میں سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جا رہا ہے. یہ تو سائنس کے آلات کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے. اس طرح آپ کا بدن بھی، اس کو بھی آلات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک فزیکلی سفر ہے. درخت بھی چل رہا ہے، بچپن سے جوانی کی طرف سفر کر رہا ہے. یہ راستہ کہاں پر ہے؟ اس کے اندر. وہ درخت نے جو ابھی پیڑدار درخت بننے ابھی کمپل ہے، یہ ایک سفر ہے نا یہاں سے وہاں تک کا. اس کو سفر کہتے اس لیے اور اس کو راستہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمینی راستے میں منزل تک پہنچانے کا جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راستہ. انسان کی روح کی بھی ایک منزل ہے، اس تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے. وہ صراط بار نہیں ہے. جیسے اس بدن کے اندر ہی کچھ خام مال ہے جس نے پنپنا ہے اور اگلی منزل بننی ہے اور طے ہونی ہے. اسی طرح روح ہے انسان، یعنی اس سے بہت جلدی جسم کی حرکت ہے. انسان یہ جو ایک انسان ہے جس کا اتنا خطرناک سفر ہے. باقی پودا ہے، اس کو یعنی ہر قدم پہ روشنی چاہیے، ہوا چاہیے، نیچے سے اس کا زمین کے ساتھ رابطہ چاہیے. اگر یہ ملتا رہا بڑھتا رہے گا، نہ ملا وہاں ختم ہو جائے گا. لیکن قرآن مجید کہہ رہا کہ انک قادح الی ربک، تو بڑا مشکل سفر طے کر رہا ہے اپنے اللہ کی طرف. یہ تو پیڑ بننے کی طرف کر رہا ہے، تو اللہ سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے اپنے روح کے روحانی سفر سے. لیکن اتنا مشکل ہے
کہ ایک مرحلے میں جو تیرے روح کی غذا تھی، عاجزی، عبودیت، اگر وہ اس کو تو نے پرووائڈ نہ کی تو یہ یوں نہیں ہے کہ وہاں رک جائے گا، یہ پھر بھیڑیا بنے گا، یہ پھر خنزیر بنے گا، یہ پھر تیرے اندر تو اپنی جہنم اور شعلہ پال رہا ہے جو ابھی تجھے نظر نہیں آ رہا۔ جو ہی موت سے آپ کے آنکھ سے پردہ ہٹے گا کہ دیکھ تو نے جو سوچا تھا وہ یہ ہے، جو تو نے کیا تھا، جو تو بولا تھا۔ اس مضمون کی مطلب بہت ساری یعنی سبیل ان کو کہا گیا ہے، جو کام ہے ہمارے ان کو سبیل کہا گیا ہے۔ قاری صاحب چلے گئے اور کسی کے پاس قرآن مجید نہیں ہے۔ میں دو آیتیں سورہ مزمل میں آیت نمبر 19 اور اس طرح سورہ حل عطا کی آیت نمبر 29 ہے، ان میں نماز تہجد کو سبیل کہا گیا ہے۔ یعنی یہ نماز تہجد ایک راستہ ہے، اس پہ قدم رکھے گا تو یہ ایک طرف تجھے سورہ مزمل کی 19ویں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ھو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وکان وعدہ مفعولا ان ھذہ تذکرۃ، ان ھذہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، لہذا رات کو اتنا کھڑا رہا کر تہجد کے لیے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ، پیچھے تہجد کا تذکرہ ہے، اب کہہ رہے ہیں اب جو چاہے یہ سبیل اللہ کی طرف جو سبیل ہے اس کو اخذ کرے۔ اور اسی طرف دوسری طرف کہا ہے، آپ آیت دیکھیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 32۔ اس نماز تہجد بھی ایک راستہ ہے، یوں اس کو ہم نماز چونکہ پڑھتے ہیں لوگ ایک تو کہیں گے کہ شاہ صاحب نمازی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ڈنڈے نہیں پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ اللہ سے۔ نماز تہجد کے لیے آئیں کہ اس نماز تہجد میں ہمیں ایک راستہ ملنا ہے جس سے مجھے رب مل جانا ہے۔ ڈھونڈے نماز تہجد میں، جیسے راستہ مل جائے تو بندہ سمجھتا نہیں کہ اب منزل آ گئی ہے۔ یہ بہت سارے نماز تہجد پڑھنے والے جن کے پاؤں پر ورم آتے تھے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں کوئی ملتا تھا تب پاؤں پر۔ یا اللہ، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے، نیند آنے لگی۔ جا رہا تھا کوئی، آگے سے فون آ رہا ہوتا ہے نا کہ آ جا ادھر، تو ادھر پہنچا تو دیکھا کہ بوٹوں سے خون آ رہا ہے، تو
وہ کیا ہوا، وہ جوتے میں کوئی سنگریزا گیا تھا، وہ لگتا گیا، کہا آپ کو پتہ نہیں چلا یہ خون و خون ہوا ہے پاؤں؟ اس نے کہا چونکہ توجہ ادھر تھی تیری طرف، علی کی پنڈلی سے جو کئی بندے زور لگاتے تھے اور نکلتا نہیں تھا، پیغمبر نے کہا چھوڑ دو، علی کو نماز میں جانے دو۔ یہ بھی اس طرف سبیل ہے، لیکن ہم جدھر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو یعنی قرآن کی طرف لے آئیں اور یعنی کوشش کریں ہر بندہ سفیر بنے، جہاں یعنی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، بوڑھ نہیں ہو جاتا بندہ اتوار کو گھنٹہ قرآن کی خدمت میں۔ دوسری طرف یعنی وہ مل گیا ڈاکٹر صاحب، سورہ اسراء کی آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ زنا خود تو اس سے منع کیا ہی ہے، کچھ کام ہیں جو زنا کے قرب ہیں، نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کی آواز کو سننا، نامحرم والی موویز دیکھنا، جو کس کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربو، یہ جو زنا کے قریب کرنے والے قدم ہیں یہ نہ اٹھاؤ، انہو کان فاحشۃ وساء، یہ بھی سبیل ہے، یہ بھی یوں نہیں ہے کہ تو نے اپنے اندر کچھ طے نہیں کیا، ادھر دیکھا ہے تو کچھ بن گیا ہے۔ اب یہ زنا تیرے وجود کا حصہ ہے، یہ تیرے اندر بولے گا، یہ تیرے اندر، اب تو یہ جس کے وجود کا حصہ بن چکا ہے وہ فاحشہ، اس کو نماز میں لذت کیسے آئے گی؟ کیوں نہیں ہمیں آتی؟ تو کہ وجود اور روح بھرا پڑا ہے گند کے ساتھ۔ کیوں ہمارے پنڈلی سے تیر نہیں نکلتا؟ کیوں علی کا نکل جاتا تھا؟ چونکہ وہ اس سبیل پر تعمیر ہوا وجود تھا۔ ہمیں جب جاتے ہیں محافل میں لذت آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ چونکہ ہمارا وجود بن چکا ہے، برائیاں ہمارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹائم ختم، اور پہلے کی طرح پھر یعنی اب جو ہے نا یہ بات یعنی سنیں، اگلے میں جو ہے نا انتظار نہیں کرنا، تیار ہو کے آنا، یعنی دوستوں کو لے آئیں جو غیر حاضر ہیں۔ جہاں تک تو پڑھا کہ صراط کیا ہے، صراط کے لیے ہم نے قرآن مجید نے کہا کہ مانگو الذین انعمت علیہم، صراط وہ لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہے۔ اب ہم نے قرآن مجید کی جو اگلے درس کا کام ہے، قرآن مجید سے ڈھونڈنا ہے کہ پہلے تو وہ منعم علیہم کون ہیں، پھر دیکھنا ہے وہ نعمت کون سی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمت موجود ہے جو ان کے پاس تھی، یا کہیں ہم نماز پڑھ کے بھی زیارتوں پر جا کے بھی وہ نعمت تو نہیں مانگ رہے جس نعمت کی وجہ سے الٹا ہم نے پیچھے رہ جانا ہے ان سے۔ دو قسم کی نعمتیں ہیں، یہ انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ ایک یہی سورہ مزمل میں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، میرا حبیب یہ تیری تکذیب کرنے والے، یہ تیرا مذاق اڑانے والے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس چند دن کی عزت، اقتدار، چودراہٹ ہے، یہ نعمتیں ہیں، بچے ہیں ان کے، مکان ہے ان کا، گاڑی ہے ان کے پاس، پیسے ہیں ان کے،
پولیس کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، جج کو رشوت دینے کے لیے ان کے پاس سورسز سیاسی ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے جب نماز پڑھ لیں، میرے اللہ شہباز شریف کے ساتھ تھوڑا سا یعنی کنٹیکٹ ہو جاتا ہمارا بھی، پھر ماری آتے کٹی جا جو مرضی ہے کرو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے جی تو اس کو نعمت سمجھ رہا ہے، یہ امتحان ہے کم از کم۔ اللہ دے تمہیں عزت، اور جتنی عزت دی ہوئی ہے یہ پیپر ہے تیرے پاس، یہ دیکھ اس عزت کا نذرانہ تو نے اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہے۔ مثلا میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ برائی کر رہا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے اس ویلنسیا ٹاؤن میں فحاشی پھیلا رہا ہے، پتہ ہے کہ جب تک میں کہوں سر تو انہوں نے عزت کرنی ہے، جب کہوں گا کہ نہ کر غلط ہے تو ہو سکتا ہے یہاں سڑک پر کھڑے ہوئے میری توہین کرے۔ یہاں عزت کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے پر دے دے، میں تجھے ایسے بلند کروں گا کہ تیرا دشمن تیرے سر نیزے پر دیکھ کے ڈرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔